عن عبداللہ ابن خباب ابن الارت عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة فأطالها فقالوا یا رسول اللہ صلیت صلاة لم تکن تصلیها قال اجل انها صلاة رغبة ورهبة انی سألت اللہ فیہا ثلاثہ۔ حضرت عبداللہ ابن خباب ابن ارت اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھی۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلیت صلاۃ، آپ نے آج تو ایسی نماز پڑھی کہ اس طرح نماز آپ نے پہلے نہیں پڑھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، آج کی میری جو نماز تھی بڑی رغبت والی تھی اور بڑے خوف والی تھی۔ میں نے اس میں اللہ رب العزت سے 3 چیزیں مانگی۔ فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ، اللہ رب العزت نے 2 چیزیں مجھے عطا کی۔ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً، اور ایک چیز سے اللہ پاک نے مجھے منع فرمایا۔ سَأَلْتُهُ أَلَّا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِسَنَةٍ فَأَعْطَانِيهَا، میں نے اللہ پاک سے یہ دعا کی کہ اے میرے اللہ، میرے امت کو قحط کی وجہ سے ہلاک مت کرنا۔ اللہ رب العزت نے میری یہ دعا قبول کر لی۔ وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، پھر میں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی کہ اے اللہ میری امت میں اس کے باہر سے دشمن کو مسلط مت فرما۔ اللہ رب العزت نے میری یہ دعا بھی قبول کی۔ وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَذِقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَمَنَعَنِيهَا، اور پھر میں نے اللہ پاک سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ میرے امت میں لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اللہ پاک نے اس سے مجھے منع فرمایا۔ یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھی، اور اتنی لمبی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے 3 دعائیں مانگی۔ ایک دعا یہ مانگی کہ اے اللہ، میرے پوری امت کو قحط کی وجہ سے ہلاک مت کرنا۔ اللہ رب العزت نے قبول کر لیا کہ آپ کی ساری امت قحط کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوگی۔ پھر دوسری دعا میں نے یہ کی کہ اے اللہ، میرے امت کے اوپر باہر سے دشمن کو مسلط مت فرما کہ وہ اس کو ہلاک کرے، جڑ سے ختم کرے، مسلمان نیست و نابود ہو جائے، ان کا پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ پاک نے میری یہ دعا بھی قبول کر لی کہ آپ کے امت کے اوپر باہر سے ایسا کوئی دشمن مسلط نہیں ہو سکتا کہ آپ کی امت کو ختم کر دے۔ پھر میں نے تیسری دعا کی کہ اے اللہ، آپس میں میرے امت جھگڑے بھی نہ کرے۔ اللہ پاک نے اس سے مجھے منع فرمایا، اور یہ دعا میرے قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے آج آپ دیکھتے ہیں مسلمان آپس میں دست و گریبان ہیں، لڑائیاں جاری ہیں اور ساری ہیں اور چل رہی ہیں۔ یہ دعا اللہ پاک نے قبول نہیں کی۔ ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی زندگی دی ہے، اور دنیا کی زندگی میں ہمارا تو کوئی امتحان تو ہوگا نا۔ اگر ہمارے بازو ہاتھ بالکل باندھ دیے جائے اور پھر یہ کہ ہم سے یہ کہا جائے کہ آپ کا امتحان ہوگا، تو امتحان کس چیز کے متعلق؟ امتحان تو کچھ بھی نہیں۔ امتحان تو اس وقت ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کھول دیے، اللہ نے آپ کو طاقت دے دیا، قدرت دے دیا، آپ اپنے دشمن کو بچاڑ سکتے ہیں، آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں، آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، آپ اللہ کا خوف کھاتے ہیں اور جھگڑا نہیں کرتے، اس کے اوپر اللہ پاک آپ کو بدلہ دیں گے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ کو طاقت نہیں ہے تو پھر آپ کو بدلہ کس چیز کا ملے گا؟ یہ ایسی مثال ہو گئی کہ کسی اندھے آدمی سے کوئی کہے کہ یار بد نظری مت کرنا۔ اب اندھا آدمی بد نظری کہاں سے کرے گا؟ اس کا نظر ہی کام نہیں کرتا ہے، بد نظری کہاں سے کرے گا؟ بد نظری وہ کر سکتا ہے کہ جس کا نظر کام کرتا ہے، جس کو چیزیں نظر آتی ہیں۔ اب بدلہ انعام اجر اسی کا ہے کہ اگر کسی کی آنکھیں کام کرتی ہے اور وہ اللہ کا خوف کھا کے اپنے نظروں کی حفاظت کرتا ہے،
غیر محرم کو نہیں دیکھتا، اللہ پاک اس کا بدلہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے پاس جب شب معراج لیلۃ الاسراء میں چلے گئے، اللہ رب العزت نے پوری کائنات، سارے مخلوقات اللہ رب العزت کے سامنے دکھا دی کہ یہ سارے لوگ ہیں، قیامت تک آنے والے یہ سارے کے سارے لوگ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں سے کسی کو جہنم میں دیکھا، کسی کو جنت کے اندر دیکھا۔ اس لیے وہ حالت جب دیکھا نبی علیہ السلام نے تو بار بار سجدے میں پڑھ کے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے اللہ میرے امت کو معاف کر دے، ان کو اپنے انجام کا پتہ نہیں ہے، ان کو اپنے گناہ کا پتہ نہیں ہے، یہ توبہ طائب ہونے والے نہیں ہیں، اے اللہ تو ان کو توفیق دے کہ یہ توبہ کرے، گناہ چھوڑ دے۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی یہ دعائیں قبول کی، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو ضرورت پیش آئے تو پھر یہ کہ نماز پڑھے اور نماز میں اللہ پاک سے دعا کرے۔ ہم نماز اسی لیے پڑھے کہ اس میں اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں تاکہ اللہ پاک ہمارے مشکلات کو دور فرمائے۔ الحمدللہ۔